بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ رمضان سے پہلے 27 شعبان بدھ کا آخری دن آ چکا ہے اور آج آخری موقع ہے۔ آج بدھ کے دن آپ کے تمام کام سدھ ہو جائیں گے۔ آج بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج بدھ کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 27 شعبان بدھ کا آخری دن آ چکا ہے اور آج آخری موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، مہینہ رب کے پیارے محبوب کا ہے، ذکر رب کے 3 ناموں کا ہے، اور جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ ان ناموں کو پڑھتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کی ذات اتنا نواز دیتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی جلد اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو وہ آج 27 شعبان ماہ رمضان سے پہلے آخری بدھ کے دن یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو پڑھ کر دیکھیں۔ رزق اور دولت آپ پر عاشق ہو جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اعمال، تسبیحات اور وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ مہینہ بڑا برگزیدہ مہینہ ہے، بڑا پاک عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر، اس مہینے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت غیب کے خزانوں سے پوری کی جاتی ہے، اور جب غیب سے دیا جاتا ہے تو پھر ناپ تول کر نہیں دیا جاتا، پھر 1-2 لاکھ نہیں، پھر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ دوستو، آج رب کعبہ کی ذات سے غیبی مدد کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، رب کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کی آسانی کے لیے یہ وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ وظیفہ آپ نے مکمل دیکھنا ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقہ اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ وہ میرے بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کریم کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یار رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس تک نہیں ملتا، پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے،
تو اس بندے سے مانگ رہا ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لیجئے، جب رب نے فرمایا کہ ہر شے میری طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق خالق مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج 27 شعبان ہے، ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے رب کریم سے ان 3 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے میں اتنی تاثیر و طاقت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ پڑھنے والا اگر ضد کر کے بیٹھ جائے کہ مولا کریم میں بے گھر ہوں، کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، ذاتی گھر چاہتا ہوں، تو رب کی ذات اس کے نصیب میں ذاتی گھر بھی لکھ دیتی ہے۔ گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھو گے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھو گے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ صرف آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہ وظیفہ صرف اور صرف 33 بار پڑھنے سے رب کریم نے چاہا تو آپ کے ہر مقصد پہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ کی طرف آنے والی مشکلات، آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج موقع ہے رب سے مانگنے کا، آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، شب برات کی رات گزر گئی، شب معراج کی رات گزر چکی، اور ماہ شعبان کا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے۔ آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را اس مہینے کی قدر کیجیے۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھا کر کہتا کہ آج ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لو، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص و بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور بہت توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کے آخری بدھ کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے آخری بدھ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہمیں اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، اور ویسی ہی زندگی ان کی شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص ہم سب پر اپنا خاص کرم و رحم فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین الہی آمین۔ ایک بار اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، اور آپ کی، میری، ہم سب کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں، بگڑے کام سنور جائیں۔ اب توجہ کیجیے گا اللہ والو،
ایک شرط بس ضروری ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ والوں کے خاص عمال ہے، جب آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والو، ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، اور بہترین کامیابی کے لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے بہت سے طاقتور وظائف ملتے رہیں گے۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ دراصل اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو اللہ نے 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ، تیسرا اشرہ بخشش کا اشرہ۔ ماہ رمضان سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور آج ماہ رمضان سے پہلے آخری بدھ کے دن جس گھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا جب آپ ماہ رمضان سے پہلے ہی رب کو راضی کر لو گے۔ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کا پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر آپ ماہ رمضان سے پہلے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو رمضان کا مہینہ ہر قدم پر کامیابی والا ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ماہ رمضان کے آخری بدھ کے دن آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، 27 شعبان کا دن ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو سکرین پر یہ قرآن آیت نظر آ رہی ہے، اگر کسی کو زبانی آتی ہے وہ زبانی پڑھ لے، اگر کوئی سکرین پر دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے سکرین پر دیکھ کر پڑھ لے، اگر کوئی سکرین شاٹ لینا چاہتا ہے تو سکرین شاٹ لے لے۔ لیکن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ماہ رمضان کے آخری بدھ کے دن آپ کے تمام کام سدھ ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، تمام بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اللہ کا دوست بننے کے بعد، آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے یہ 3 نام مبارک ماہ رمضان سے پہلے پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔
جو شخص ماہ رمضان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ رمضان سے پہلے آخری بدھ کے دن یا باسطو یا فتاحو یا کریم کو پڑھ کر دیکھو۔ یا باسطو رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے راستے میں اگر کوئی پہاڑ بھی کھڑا ہے، طاقتور دشمن بھی ہے جو آپ کو حسد سے، نظر بد سے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، جو لوگ آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، جو لوگ آپ کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے، یا باسطو پڑھنے سے آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں ملوث ہو جائے گا، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے گی۔ یا فتاحو پڑھنے سے اللہ کا یہ نام مبارک جس کی قسم رب نے خود کھائی، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کے بعد یا کریمو۔ یا کریمو رب کریم کا ایک ایسا نام ہے کہ آج تک ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، اللہ کے یہ تین نام پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کے یہ تین نام آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے، پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، پورا سال آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو 33 بار لازمی پڑھ لینا۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری بدھ کا دن ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، ابھی وقت ہے، کیوں نہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور 33 بار پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھتے ہوئے اگر آپ 33 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، اور حاجتیں بھی ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو 33 بار 33 ٹائمز یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھنے سے اللہ 33 کی 33 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، 33 کی 33 مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ سے جو بھی مانگ سکتے ہو یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھتے ہوئے مانگتے چلے جاؤ، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو 33 بار پڑھتے ہی اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، آپ کے دماغ پر جتنی ٹینشنوں کا فطور ہے وہ اتر جائے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے اللہ نے آسانیاں فرما دی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کا چاند آپ کے لیے خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ہو جائے گا۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو 33 بار پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت غیبی فرشتوں کی مدد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جوان بچوں کو پڑھانے لکھانے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی، چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ بیٹی کے رشتوں کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، روزگار کے حوالے سے ہیں، آپ نے تیسرے نمبر پر جو قرآنی سورت پڑھنی ہے، اس سے رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک ولیوں نے اس سورت مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیحات کیں۔ اللہ کے حبیب پر یہ سورت تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر لوگ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے تھے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس اتنا سمجھیے کہ یہ سورت مبارکہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آج سورہ کوثر کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو آخر میں
ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 7 بار۔ اور 7 بار پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے آخری موقع ہے، آخری بدھ کے دن 27 شعبان کے دن۔ آج اگر جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جائیں گے، بتائی گی ترتیب اور تعداد میں پڑھے جائیں گے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، اللہ جولیاں بر کر عطا فرمائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان سے پہلے آخری بدھ کے دن یہ 3 اعمال صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگو، اب آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، اب روتے ہوئے مانگو۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ مانگو گے اللہ آپ کے نصیب پر تقدیر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔